السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں گے تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں وتر کی نماز کے تعلق سے کہ وتر کی نماز کا طریقہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے یا کیا ہے، اور پھر وتر کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور اس میں جو دیگر مسائل ہیں ان سب پر آج بات کریں گے۔ تو آپ ضرور بنے رہیں، پورا ویڈیو دیکھیں، دوسروں تک بھی شیئر ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کے اسباق آپ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ تک ترنت نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو تمام جو اسباق ہیں دینیات کورس پر، اس کے پلے لسٹ بنے ہوئے ہیں، سپریٹ ویڈیوز وہاں اپلوڈ ہیں، آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، نمبرنگ وائز ہے، تو آپ پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق، یہ تمام اسباق آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں وتر کی نماز پڑھنا وتر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ جی، جیسے فرض اگر چھوٹ جاتا ہے، فرض نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہم قضا کرتے ہیں، اسی طرح اگر وتر کی نماز چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کی بھی قضا کرنی ہے، ضروری ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی فرض نماز کے بعد سے صبح صادق تک ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وتر کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے میں ہم نے کیا دیکھا پہلا پیراگراف میں کہ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا ضروری ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی سنتوں سے عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وتر کی نیت کرے اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے، ٹھیک ہے۔ پہلی 2 رکعت دوسری نمازوں کی طرح ادا کرے، یعنی 3 رکعت وتر کی نماز ہوتی ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ پہلی جو 2 رکعت ہم پڑھیں گے وہ دیگر نماز جو اور نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نماز پڑھیں گے، 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ دوسری نمازوں کی طرح ادا کریں گے اور دوسری رکعت کے قاعدے میں، ٹھیک ہے، دوسری رکعت کے قاعدے میں، یعنی جب دوسری رکعت میں ہم تشہد پڑھنے کے لیے، التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ ہر 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی بیٹھیں گے، اس میں جب بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھ لیں گے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد، یعنی سورۃ الفاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اگر مرد حضرات ہیں، اور اگر عورت ہیں، خواتین ہیں تو وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، اس کے بعد اٹھائے اور باندھ لے اور دعائے قنوت اللہم انا پڑھے، پھر رکوع کرے، بقیہ نماز مکمل کر لے۔ بس اتنا سا طریقہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر سے ایک بار سمجھ لیں کہ نمبر 1 میں پہلے 3 رکعت وتر کی نماز کی جو ہے وہ نیت کرے، اس کے بعد 2 رکعت ویسے ہی نماز پڑھے جیسے دیگر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں تشہد پڑھنے کے لیے، التحیات پڑھنے کے لیے، تو ہم ویسے پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر کانوں تک پھر باندھ لیں گے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر اسی طرح بقیہ نماز مکمل کر لیں گے۔ یہ تھا، بہت ہی آسان انداز میں نے آپ کو سمجھایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ دعائے قنوت کیسے پڑھیں گے اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پر بات کریں گے اور اس کو کیسے سدھارا جائے، ان تمام باتوں پر بات ہوگی انشاءاللہ، ان تمام مسئلے پر۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرا بھی سیکھ سکے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں، آپ آج کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔